چاہوں گی کہ 1 سے 10 محرم کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز تو ویسے سالوں سال ہی پڑھنی چاہیے، لیکن جو لوگ کثرت سے نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں نماز کثرت سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ روزہ رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو وہ ہے محرم کے روزے، اور خاص کر عاشورہ کا روزہ۔ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، شراب، ٹی وی، موبائل سے پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ دیا کریں اور غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کریں۔ اس مہینے میں 1 سے 10 تاریخ کے درمیان اور اس چاند کے مہینے میں، اس محرم کے مہینے میں آپ صدقہ دیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، اور حسن حسین کے صدقے میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگا کریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے دعائیں مانگا کریں حسن حسین کے صدقے میں، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ اب چلیے جانتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عبادت کے علاوہ وہ تمام خرافاتی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ مزاروں میں اور امام باڑہ میں جا کر کے اگربتی جلانا یا اپنے گھروں میں موم بتی جلانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان دنوں یہ نہیں پکانا چاہیے، وہ نہیں پکانا چاہیے، جیسے کہ چنا کا دال وغیرہ نہیں پکانا چاہیے، مچھلی، چنگڑی وغیرہ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ تو ایسا قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ آپ اس مہینے میں یہ نہیں پکا سکتے، اس دن اتنا سے اتنا دن آپ یہ نہیں پکا سکتے، یہ کھا نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی باتیں خرافاتی باتیں ہوتی ہیں، من گھڑت باتیں ہوتی ہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچیے اور لوگوں کو بھی بچائیے۔ دوسری بات کہ اس پر منتیں مانگنا، پائپ باندھنا، تعزیہ وغیرہ نکالنا، ڈھول بجانا، لاٹھی کھیلنا یا پھر ماتم کرنا، یہ تمام چیزیں گناہ ہے اور یہ تمام چیزیں شرک ہے۔ کیا محرم کیا کربلا کے میدان میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، یا پھر کربلا کے بعد کیا ان لوگوں نے، کیا اولیاء اللہ نے، کیا اللہ کے ولیوں نے ان سب چیزوں کو کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پکایا تھا، وہ نہیں پکایا تھا؟ کیا انہوں نے مزارات پر امام باڑہ میں جا کر موم بتی اور اگربتیاں وغیرہ جلائی تھی، یا پھر کیا انہوں نے ماتم کیا تھا؟ نہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے آپ خود کو محفوظ رکھیے، اور پھر اگر تم سچے حسینی ہو، اگر آپ سچے حسینی ہو تو نماز قائم کیجیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سر سجدے میں کٹا لیا تھا، تم کیسے حسینی ہو جس کا نماز سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ اگر تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو تو پھر پردہ کرو۔ اتنی مشکل حالات میں، کربلا کے واقعات میں بھی ان لوگوں کا، ان کی عورتوں کا پردہ نہیں اترا تھا، ان کی عورتوں کا حجاب نہیں اترا تھا، ان کے چہروں کو کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ تو تم کیسے فاطمہ کے چاہنے والے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تم علی والے ہو، تو تم کیسے علی والے ہو؟ اگر تم سچے علی والے ہو تو پھر تم انصاف قائم کرو، حق کے لیے لڑو، بزدل مت بنو۔ اور اگر تم ٹی وی، موبائل میں گھنٹوں گزار رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، فلمیں دیکھ رہے ہو، موسیقی گانے وغیرہ سن رہے ہو، دوستی یاری دنیا داری میں ہی تم بزی ہو، اپنے لائف میں کوئی چینجز نہیں لا رہے، تو پھر تم سمجھ لو کہ تم بہت بڑے یزیدی